السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ لو آ گیا تمہارا بوائے فرینڈ۔ حیات نے فوراً آواز لگائی، بوا دیکھے کوئی آیا ہے۔ بوا کچن سے نکلتی دروازے کی طرف بڑھ گئی، دروازہ کھولا۔ زینب بیگم ہاتھوں میں سودا لیے اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی صوفے پر بیٹھے امن پر نظر پڑی پل بھر کو حیران ہوئی۔ ارے بیٹا تم؟ امن نے فوراً مؤدب انداز میں اٹھ کر کہا، السلام علیکم آنٹی۔ زینب بیگم مسکراتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو بیٹھو۔ وہ میں حیات کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ زینب بیگم نے محبت بھری نگاہ حیات پر ڈال کر کہا، دیکھو بیٹا کتنی کمزور ہو گئی ہے، دوا بھی وقت پر نہیں کھاتی، کہتی ہے ٹھیک ہوں مگر چہرہ سب بتا دیتا ہے، 1 ہفتے سے بیمار پڑی ہے۔ حیات نے زینب بیگم کی بات کاٹتے ہوئے ہلکے غصے سے کہا، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اوہ پھر تو میں چاکلیٹ غلط لے آیا، واپس لے جاتا ہوں، امن نے کہا۔ نہیں کیوں؟ حیات نے خفگی سے امن کو گھورا۔ ٹھیک ہے نہیں لے کر جاتا، لیکن تم وعدہ کرو 2 دن میں بالکل ٹھیک ہو کر واپس آؤ گی آفس، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ حیات نے تیورے چڑھاتے ہوئے کہا، 1 ہفتہ چھٹی کیا کر لی تو موت آنے لگی آپ کو؟ ایسا لگتا ہے آفس کا کام تو میرے بغیر ہوگا ہی نہیں۔ آ جاؤں گی باس، بس خوش؟ زینب بیگم نے نرمی سے حیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حیات ایسے بات نہیں کرتے بیٹا۔ حیات نے سخت لہجے میں نظریں چڑھاتے ہوئے کہا، ماما آپ کو نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، ان سے اگر ایسے بات نہ کی جائے تو ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ امن نے آہستگی سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا آنٹی اب میں چلتا ہوں۔ ارے ابھی تو آئے ہو بیٹا، بیٹھو کھانا کھا کر جانا۔ زینب بیگم نے فوراً امن کو ٹوکا، کھانا کھا کر آئے ہیں یہ، ماما ٹائم نہیں دیکھ رہی آپ، 3 بج رہے ہیں، حیات نے ناگواری سے کہا۔ زینب بیگم کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر الجھن سے بولی، کیا مطلب؟ ان کو کیا پتا تھا امن کے شیڈیول کا؟ کچھ نہیں آنٹی، میں کھانا کھا چکا ہوں اور اب مجھے آفس بھی جانا ہے تو رک نہیں سکتا، امن نے دھیمے لہجے میں مگر واضح انداز میں کہا۔ زینب بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا، اچھا بیٹا جیسی تمہاری مرضی، خیریت سے جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ جی اللہ حافظ، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اور تم؟ وہ اب حیات کی طرف متوجہ ہوا، آنکھوں میں ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی۔ تمہارے پاس بس 2 دن ہیں، بس 2 دن۔ حیات نے رخ موڑتے ہوئے قدرے تنزیہ انداز میں کہا، ہاں ہاں پتہ ہے، بحری یا بھلکڑ نہیں ہوں میں۔ زینب بیگم نے الجھن کے ساتھ امن کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ارے بیٹا نظر انداز کرو اسے، جب سے بیمار ہوئی ہے تب سے ایسے چڑچڑی انگار بنی گھوم رہی ہے۔ امن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ارے کوئی بات نہیں آنٹی، اب میں چلتا ہوں، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھا اور اگلے ہی لمحے باہر نکل گیا۔ وہ کار میں بیٹھا ایک لمحے کو شیشے سے باہر جھانکا، دوپہر کی دھوپ سڑک پر چمک رہی تھی، جیسے پورا شہر آگ کی چادر اوڑھے بیٹھا ہو۔ ایئر کنڈیشنڈ کار کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سی خلش باقی تھی۔ کار آہستہ آہستہ آفس کی سمت رواں ہوئی ہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے بیٹھے ایک فقیر پر پڑی۔ دھول میں آٹے کپڑے، چہرے پر تھکن کی لکیریں اور آنکھوں میں عجیب سا سکون، جیسے وہ دنیا سے بے نیاز ہو۔ دل نے ایک دم سے جھٹکا کھایا، کار کا بریک دبایا، گاڑی آہستہ سے سڑک کے کنارے رکی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر جیب سے بٹوا نکالا، دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ تیز دھوپ اس کے چہرے سے ٹکرائی، فقیر کے قریب پہنچا، چند نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ فقیر نے سر اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری کی چمک تھی، لبوں پر دعا کے ہلکے سے الفاظ، اللہ آسانی دے بیٹا۔ وہ جانے ہی والا تھا مگر دل نے جیسے پکارا ہو۔ ایک لمحے کو رکا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ اور نوٹ نکالے، قدم بڑھائے اور وہی فقیر کے سامنے دوبارہ رکا۔ اس بار چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی۔ نوٹ فقیر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ صدقہ ہے حیات کے نام پر، حیات کی صحت کے لیے۔ فقیر نے دوبارہ دعا کی، وہ دوبارہ مسکرایا، پھر پلٹ کر خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا۔ انجن کی آواز پھر سے گونجی، مگر اس بار دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ باہر دھوپ ویسی ہی تیز تھی، مگر اس کے اندر جیسے روشنی کچھ نرم ہو گئی تھی۔ زارا نے چہرے پر فکر کے آثار لیے مایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، حیات نظر نہیں آئی، خیریت تو ہے؟ کہیں چھوڑ تو نہیں دیا اس نے؟ مایا نے تیز لہجے میں ذرا طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چھوڑا نہیں ہوگا، باس نے نکالا ہوگا، جیسی اس کی حرکتیں تھیں۔ زارا نے نرمی سے سر ہلاتے کہا، ہاں ہو سکتا ہے،
اتنے میں آفس کے دروازے سے نتاشا اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اعتماد سے چلتی ہوئی فائلز ہاتھ میں لیے نگاہیں سیدھی۔ نتاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ گرلز۔ زارا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گڈ مارننگ۔ مایا نے بے تابی سے پوچھا، باس نے حیات کو نکال دیا ہے کیا؟ نتاشا نے بے نیازی سے، جیسے کوئی عام بات ہو، ہاں، اس کی حرکتوں کی وجہ سے نکال دیا، آفس کا نظام برباد کر رہی تھی۔ زارا نے حیرانی سے کہا، سچ میں؟ نتاشا نے سرد لہجے میں کہا، ہاں۔ مایا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اچھا ہی ہوا، ویسے بھی بہت اتراتی تھی۔ نتاشا نے سر ہلا کر کہا، زارا نے ذمہ داری کا احساس لیے کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیے، آفس کے بہت سے کام پڑے ہیں۔ نتاشا نے تلخی سے کہا، ہاں جا رہی ہوں، تم مجھے نہ سکھاؤ، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، حیات کی طرح پاگل نہیں ہوں جو کوئی چیز مینج نہ کر سکوں۔ زارا نے آہستہ سے، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، مینج تو وہ بھی کر ہی لیتی تھی۔ نتاشا نے اب چہرہ سخت، لہجہ کڑوا کہا، تم زیادہ اس کی سائیڈ نہ لو۔ مایا نے زارا کی طرف دیکھ کر کہا، ارے چھوڑو اسے، یہ تو پاگل ہے۔ نتاشا نے قدم تیز کرتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف جاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر کہا، تھی نہیں، حیات کے ساتھ رہ رہ کر ہو گئی ہے۔ صبح کے 8:53 ہو چکے تھے۔ آفس میں آمد کا وقت تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ صرف 2 منٹ باقی تھے کہ اچانک حیات نے ہوا کی طرح آندھی بنی کاؤنٹر پر آ کر کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی الگ، گہرے عنابی رنگ کی لمبی فراک جس پر سیاہ جالی دار کپڑے کی تہہ چڑھی ہوئی تھی، نیم شفاف آستینیں بازوؤں کو نرمی سے ڈھانپے ہوئے تھیں اور پاؤں میں باریک پٹیوں والی سیاہ ہیلز تھیں، اور اس کے لمبے گھنے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے اور بالوں کی ایک طرف 2 پھولوں والا کلپ لگا تھا۔ ڈریسنگ آج بھی اس کی ہمیشہ کی طرح سادہ تھی، مگر کسی عام آفس ورکر جیسی نہیں تھی۔ ہائے ہائے، کیسی ہو تم لوگ؟ چہرے پر وہی پرانی شوخی، لبوں پر چمکتی ہوئی مسکراہٹ۔ زارا نے چونک کر آنکھیں پھیل گئیں۔ تم؟ وہ دونوں حیات کو اتنے دنوں بعد یوں اچانک دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ مایا نے تیور چڑھا کر نتاشا کی باتیں یاد کرتے ہوئے کہا، اب تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ حیات نے مسکرا کر کندھے اچکاتے ہوئے، وہی جو تم لوگ کرنے آتی ہو۔ مایا نے اب الجھ کر کہا، کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ کوئی بات آگے بڑھتی، سامنے سے زاویار اور امن آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ زاویار نے بیزاری سے کہا، لو بھائی، ہمارا اچھا وقت اتنی جلدی ختم ہو گیا کیا؟ امن آنکھوں میں چمک لیے ہنستے ہوئے کہا، ہاں لگتا تو یہی ہے۔ اب حیات کی نظریں دونوں پر مرکوز ہو گئیں، خاص طور پر امن پر، اور اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں، غصہ تھا۔ زاویار نے حیات کی طرف دیکھ کر کہا، آئی بڑی، گھور تو ایسے رہی ہے جیسے ابھی نوچ کھائے گی۔ امن نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں زاویار، کھا بھی سکتی ہے، ڈائن جو ٹھہری۔ حیات نے ناک چڑھا کر برا سا منہ بنا کر کہا، بھاڑ میں جائیں دونوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے منہ موڑ کر سیدھی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ زارا اور مایا نے پہلی بار امن اور زاویار کو آفس میں اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ یہ دونوں تو ہمیشہ سنجیدہ یا غصے میں ہی نظر آتے تھے، اور زاویار تو تھا بھی ٹھنڈا، سخت، پتھر دل انسان۔ امن بھی زیادہ غصہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس طرح ہنسنا، کھلکھلا کر خوش ہونا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ حیات کو دیکھ کر امن کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی، شاید ہی کبھی اور کسی لمحے میں آئی ہو، اور جہاں امن خوش ہو وہاں زاویار کی خوشی بھی خود بخود شامل ہو جاتی تھی۔ لیکن امن کی وہ خوشی، وہ لمحاتی چمک، کوئی خاص بات تھی، کچھ خاص جذبات تھے۔ زارا نے ہلکی سی کپکپاہٹ لیے جیسے اب ہوش میں آئی ہو۔ گڈ مارننگ باس، امن کو دیکھ کر فوراً ادب سے بولی۔ امن مختصر سا جواب دیا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ گڈ مارننگ، یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار کاؤنٹر کے پاس رکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، آج سارے کینڈیڈیٹس کی فائل جن کا انٹرویو لینا ہے مجھے فوراً فارورڈ کرو۔ زارا نے سر ہلا کر کہا، جی میں ابھی بھیجتی ہوں۔ زاویار نے اب نظریں مایا پر جما کر طنز سے کہا، اس نالائق سے بھی کچھ کام کروا لیا کرو۔ زارا کو دیکھتے ہوئے، لیکن جملہ مایا کے لیے تھا۔ زاویار نے اب مایا کو گھورتے ہوئے کہا، بکواس کرنے میں تو بہت آگے ہے یہ، لیکن کام کا کچھ نہیں آتا، میں خبردار کر رہا ہوں تمہیں۔ مایا نے سر جھکائے شرمندہ لہجے میں کہا، سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ زاویار نے سختی سے ایک ایک لفظ چبا کر، ایک بات اچھے سے سمجھ لو، یہ سوری مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتا، یہ آخری موقع ہے، آئندہ اگر ایسا ہوا تو اپنے لیے کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ مایا نے دل ہی دل میں بڑبڑائی،
چہرے پر غصہ اور بے بسی تھا۔ پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے، جب دیکھو تب جھاڑتے رہتے ہیں۔ زارا اسے دیکھا لیکن خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی زاویار کا مزاج، کبھی جو اس کے لہجے میں نرمی دیکھی ہو ان لوگوں نے کسی کے لیے۔ کیبن کے اندر فضا میں ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ حیات ایک فائل میں مکمل طور پر مگن تھی جب اچانک ایک ہنگاتی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ حیات نے نظریں جھکائے، قلم چلاتے ہوئے کہا، کیا ہے؟ آواز میں مصروفیات کی جھلک تھی، جیسے وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں۔ امن نے اب قدرے ٹھہر کر کہا، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ حیات نے اب فائل بند کرتے ہوئے نگاہیں امن پر مرکوز کرتے ہوئے کہا، کیا کہا تھا؟ امن نے آہستہ سے کہا، یاد کرو۔ حیات نے سیدھا طنز بھرا انداز کہا، نہیں، میرے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، تو یاد کہاں سے آئے گا؟ آپ ہی بتا دیں۔ بات تو صحیح ہے۔ امن کا کہنا تھا یہ کہ حیات امن کو گھورنے لگی۔ ایسے مت کرو، میں تمہارا باس ہوں، تم میری باس نہیں ہو۔ حیات نے اب بھمیں چڑھائے تیکھے انداز میں کہا، زیادہ نہ مجھے باس ہونے کا بھرم دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امن دل ہی دل میں بولا، عجیب لڑکی ہے، باس ہوں تو ذرا روب تو ڈالوں گا ہی۔ حیات نے ترش لہجے میں کہا، کام بولے ورنہ میں جا رہی ہوں، میرے پاس اور بھی کام ہے، آپ کی طرح فارغ نہیں بیٹھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مسٹر حاکم عبداللہ کے ساتھ میٹنگ سیٹ کروانی ہے۔ حیات نے اب الجھ کر کہا، کب کہا تھا؟ جب آپ آخری بار آفس آئی تھی تب۔ حیات نے چند لمحے سوچ کر کہا، ہاں اچھا، مجھے یاد نہیں، لیکن ابھی کروا دیتی ہوں، کال کر لیتی ہوں۔ کرواؤ، حیات نے اکتاہٹ سے کہا۔ ہاں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی محسوس انداز میں اچھلتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کاؤنٹر پر آ کر فون ملایا اور بڑے اعتماد سے مسٹر حاکم عبداللہ کے ساتھ امن کی 11 بجے کی میٹنگ فکس کروا دیا۔ 10:35 AM۔ حیات دروازے پر دستک دیے بغیر کیبن میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اوہ ہیلو مسٹر۔ امن لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے انگلیاں کی بورڈ پر مصروف تھا۔ بولو۔ میٹنگ سیٹ کروا دی تھی میں نے، اور 11 بجے ہیں۔ باس 15 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی سے اپنا کام ختم کریں اور تیار ہو جائیں۔ امن نے آنکھیں اسکرین سے ہٹائے بغیر کہا، اچھا تم بھی تیار ہو جاؤ، ساری فائلز لے لو۔ حیات چونک کر اب سیدھا سامنے آ کر بیٹھی۔ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امن کی نظریں اب اٹھیں، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کم سنائی دیتا ہے کیا؟ حیات نے بغیر جھجک کہا، نہیں، آپ کو سمجھ کم آتی ہے۔ امن نے اب کی بار مکمل توجہ سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، میں کہہ رہا ہوں تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حیات نے سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ میں کیوں تیار ہوں، میٹنگ آپ کی ہے، آپ تیار ہوں، میں تو بس فائلز دے دوں گی آپ کو۔ تو تم بھی چلو گی میرے ساتھ؟ امن نے سنجیدگی سے کہا، کیوں بھائی؟ کیونکہ تم میری اسسٹنٹ ہو۔ ہاں تو اسسٹنٹ ہوں نا، باس تو نہیں ہوں۔ امن نے زچ ہو کر کہا، کیا پاگل ہو تم؟ باس کے ساتھ اسسٹنٹ جاتے ہیں، یہی اصول ہے۔ حیات نے ہونٹ سکوڑ کر چہرہ بناتے ہوئے کہا، تو زاویار کو لے جائیں۔ نہیں، آپ ہی جائیں گی۔ حیات نے بازو باندھ کر کہا، کیوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ زاویار کو آج سارے نئے کینڈیڈیٹس کا انٹرویو لینا ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ اور نتاشا، جب میں چلا جاؤں گا اور زاویار بھی نہیں ہوگا تو کوئی تو ہونا چاہیے جو آفس سنبھالے۔ حیات نے فوراً مشورہ دیا، تو آپ نتاشا کو لے جائیں، میں آفس سنبھال لوں گی۔ بالکل نہیں، مجھے اپنا آفس چڑیا گھر نہیں بنانا۔ حیات نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ حیات نے چیخ کر کہا، لیکن بھائی مجھے نہیں جانا۔ امن نے چہرے پر مکمل اختیار لہجے میں فیصلہ کن انداز رکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں جانا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی بی ریڈی فار دی میٹنگ۔ یہ کہتے ہی امن نے ایک نظر حیات پر ڈالی اور کیبن سے باہر نکل گیا، جبکہ حیات پیچھے کھڑی آنکھیں پھاڑے لب نیچے خود سے بڑبڑائی، واہیات پرانی، اللہ پوچھے گا آپ سے۔ چلے؟ حیات نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی اور ہاتھ میں چند فائل پکڑے کہا، ہاں چلیں۔ امن نے پچھلی کرسی پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، میرا کوٹ؟ حیات نے آرام سے انگلی سے اشارہ کیا، وہ رہا، کرسی پر رکھا ہے، جا کر لے لیں۔ امن نے بھمیں چڑھاتے ہوئے کہا، میرے خیال سے وہ تمہیں لینا چاہیے تھا۔ حیات نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، جی نہیں، میں آپ کی کوئی میڈ نہیں ہوں، فائلز لے لی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ لینا ہے تو خود جا کر لے لیں، ورنہ بغیر کوٹ کے ہی چلے جائیں۔ اینڈ بائی دا وے، آپ کا خیال ہمیشہ سے ہی خراب رہا ہے۔
اللہ حافظ. آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں.